اور ایک جگہ تو اللہ یہاں تک فرماتے کہ میرے ابراہیم اتنے پیارے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، اتنا اچھا رکوع کرتے ایسا لگتا ہے کہ پوری امت نے رکوع کر لیا، وہ سجدہ کرتے ایسا لگتا ہے پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ اور اللہ فرماتے سارے لوگ غلطی کریں گے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلیں گے، میرے ابراہیم غلطی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم کا رکوع جیسے پوری امت نے رکوع کر لیا، میرے ابراہیم کا سجدہ پوری امت نے سجدہ کر لیا، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، میرے ابراہیم شرک اور کفر نہیں کرنے والے، اللہ فرماتے میری نعمتوں کا شکر کرنے والے، اجتبا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو پسند کر لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا سب غلطی کرے مگر میرے ابراہیم کوئی مسٹیک اور کوئی غلطی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا احمد علی صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان۔ دوستو بہت ہی عمدہ بیان ہے، تو آئیے ہم اس بیان کو مل کر کے سنتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے صدقے میں ہم سب قربانی کریں گے، بولو انشاءاللہ بھائی کریں گے انشاءاللہ قربانی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نبی ہے، کون پیغمبر ہے جن کی اللہ نے قرآن میں 63 مرتبہ ذکر کیا۔ قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنت والناس پر پورا ہوتا، 63 ٹائمز اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ لیکن میرے پیارو حضرت ابراہیم نے وہ کر کے دکھایا، جب تک ہم وہ نہیں کریں گے اللہ ہماری قربانی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ کی؟ 63 مرتبہ، جس میں اب وہ 63 مرتبہ کہاں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن کچھ جگہ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی نہ تو میرے ابراہیم عیسائی، بلکہ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، کبھی شرک اور کفر کرنے والے۔ یہ اللہ تعریف کر رہے، کن کی تعریف کر رہے؟ حضرت ابراہیم۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک جگہ بتائی، ایک جگہ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کہتے میں کسی کا محتاج نہیں، بولو اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو بیوی ضرورت، بچے ضرورت، فیملی، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، پھر بھی اللہ فرماتے میں نے دوست بنایا تو ابراہیم کو میرا دوست بنایا۔ حالانکہ اللہ کو دوستی کی ضرورت ہے، لیکن پھر فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہاں عربی گرامر وَاتَّخَذَ اللَّهُ، یعنی اللہ یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم نے کہا اللہ میرے کو دوست بنا، اللہ میرے کو دوست بنا، کہا ابراہیم نے نہیں مانگا، بغیر مانگے میں نے خود ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ تو اللہ یہاں تک فرماتے کہ میرے ابراہیم اتنے پیارے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، اتنا اچھا رکوع کرتے ایسا لگتا ہے کہ پوری امت نے رکوع کر لیا، وہ سجدہ کرتے ایسا لگتا ہے پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ اور اللہ فرماتے سارے لوگ غلطی کریں گے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلیں گے، میرے ابراہیم غلطی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم کا رکوع جیسے پوری امت نے رکوع کر لیا، میرے ابراہیم کا سجدہ پوری امت نے سجدہ کر لیا، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، میرے ابراہیم شرک اور کفر نہیں کرنے والے، اللہ فرماتے میری نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اجتبا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو پسند کر لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا سب غلطی کرے مگر میرے ابراہیم کوئی مسٹیک اور کوئی غلطی۔ کیوں یہ سب کیوں ہوا؟ 63 مرتبہ اللہ فرمائے میرا ابراہیم، اور حضرت اللہ فرمائے ابراہیم میرے دوست اس کی وجہ یہ کہ ایک اللہ کا حکم، ایک اپنی مرضی۔ اللہ کے حکم کو آگے بڑھاؤ، اپنی مرضی کو۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں آپ کو قربانی کی وہ پوائنٹ بتاتا ہوں جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا، اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ کون بیٹا؟ ساتھ میں بولو حضرت اسماعیل۔ اور حضرت اسماعیل کی عمر میری انگلیاں دیکھو کتنی، اور اللہ کا حکم آتا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رات کو چونک کر اٹھتے ہیں، اللہ یہ کیا حکم؟ میرے بیٹا 7 سال معصوم، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اللہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی۔ ارے بولو چلائی؟ ارے بیٹا ہمارا شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، ہماری بیٹی نکمی ہو، نالائق ہو، لیکن باپ کو پھر بھی رحم آتا ہے۔ تو جب اسماعیل جیسا معصوم بیٹا اور ابراہیم جیسے معصوم ابا، تو وہاں رحم کرم کا کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے، ابھی تو نیند لگی، خواب میں اللہ کا حکم آیا، او میرے ابراہیم ہمارا حکم ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ۔ حضرت ابراہیم پھر دوسری رات اٹھے اور پھر اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ میرے اسماعیل کا قصور کیا ہے، اور اللہ میرا قصور کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا، یہ اسماعیل سے میں اتنی محبت کرتا، میں کھاتا نہیں اللہ جب تک ان کو نہیں کھلاتا، میں پیتا نہیں جب تک ان کو نہیں پلاتا، میں روزانہ ان کو گھومنے پھرانے لے کے جاتا، اے اللہ کیا قصور ہے میرے اسماعیل کا؟ 2 دن 2 راتیں گزر گئی، تیسری رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ نے خواب میں فرمایا، ابراہیم کیا میرا قانون نہیں مانو گے؟ میرا قانون ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور تمہاری مرضی ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانا، تمہاری مرضی کو پیچھے کر دو، میرا حکم آگے کرو، اور یہ مت پوچھو کہ کیوں چھری چلانا ہے، میرا حکم ہے، میں نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی میں نے پیدا کیا، اسماعیل کو بھی میں نے پیدا کیا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا میں، میرا حکم ہے۔ اور بتاؤ نا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ ارے اللہ نے فرمایا نا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں تم سب کا پیدا کرنے والا، میں تم سب کا پروردگار، اور تم میری ہی عبادت کرو گے، اور میں تم سب کی نگرانی کرنے والا۔ ساری ذمہ داری بولو کس نے لی؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے، اسماعیل دینے والا بھی میں ہوں۔ اب تیسری صبح میں حضرت ابراہیم اٹھے، سمجھ گئے آج اللہ کا حکم آگے اور میری مرضی، لیکن کیسے؟ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اور حضرت ابراہیم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے، پیتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں پلاتے، اچھا کپڑا پہناتے، لیکن کیا کریں میرے دوستوں، ہم بھی باپ ہیں، آج یہ سننے پر مجبور آپ بھی اور میں بھی، اور کرنے پر بھی مجبور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ رات کو ایک چھری کو تیز کیا اور چھری کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا، بولو دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ جب صبح ہو گئی نا تو اپنی بیوی حاجرہ، بولو اپنی بیوی حاجرہ کو کہتے ہیں وہ اسماعیل کو اٹھاؤ، 7 سال کا بچہ ہے، اٹھاؤ۔ تو حاجرہ پوچھتی ہے صبح صبح کیا کام ہے؟
بھائی صبح صبح اسماعیل کو اٹھانے کا کیا کام ہے؟ کہا نہیں اٹھاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہناؤ اور اس کو غسل دو، اچھے کپڑے پہناؤ، آج میں دور اس کو گھمانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ تو ہاجرہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو گھمانے لے جائیں گے۔ ارے اسماعیل، اور آپ کو معلوم ہے بچے کو جب اٹھایا جائے اور یہ اس کو بتایا جائے ابا گھمانے لے جائیں گے، ابا تجھے یہ دلائیں گے، ابا تجھے وہ کھلونا دلائیں گے، او اسماعیل بھی اٹھے اور غسل ہو گیا، کپڑا پہنا، اور جب جانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے دروازے کے پیچھے سے آہستہ سے کیا چھپایا؟ لے لی، چھری لے لی اور چلے۔ ہاں چلے۔ اب ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ابا یعنی حضرت ابراہیم اور بیٹے 7 سال کون؟ حضرت اسماعیل۔ یہ ایسا بھی پہلے بھی گھومنے جاتے تھے، اور ان کے گھومنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ حضرت ابراہیم دوڑتے اور کہتے اسماعیل چلو میرے کو پکڑو 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 پکڑو، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اسماعیل جاتے اور پکڑ لیتے، پھر ابا کہتے چلو اسماعیل اب تم دوڑو میں تمہیں پکڑوں گا۔ ایک باپ بیٹے کی محبت تھی، باپ بیٹے کا روز ساتھ میں جانا تھا، آنا تھا۔ آج جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے، ایک بات بھی یہ نہیں کہا کہ میں دوڑوں تو مجھے پکڑ، یا تو دوڑ میں تجھے پکڑوں۔ تو اسماعیل خود کہتے ابا آج آپ دوڑیں گے نہیں، آج آپ دوڑیں گے نہیں، میں آپ کو پکڑ لوں گا۔ اور پھر کہتے یا تو میں دوڑتا ہوں، ابا آپ میرے کو پکڑو۔ تو حضرت ابراہیم نے جب کوئی جواب نہیں دیا نا، تو کتابوں میں لکھا کہ حضرت اسماعیل نے دوڑنا شروع کیا، خوب آگے نکل گئے، کہا ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو۔ بولو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے؟ نہیں دوڑے، آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اب حضرت اسماعیل واپس آئے تو کہا ابا آپ تو مجھے پکڑنے بھی نہیں آئے اور آپ تو رو رہے۔ اور حضرت اسماعیل 7 سال کے، لیکن بعد میں کہتے میں نے کبھی ابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں نے اپنے ابا کے آنکھ میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ مجھے پکڑنے بھی نہیں آ رہے۔ تو اس وقت ابا نے وہ چھری نکالی، کہا بیٹا ابھی مینا کا میدان آ جائے گا، وہاں اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری تھی۔ تو حضرت اسماعیل دوڑے، کہا کوئی ابا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے؟ حضرت اسماعیل 7 سال کے، مگر اللہ نے عقل، صلاحیت، دانشمندی دی تھی۔ وہ 7 سال کے بیٹے نے کہا ابا آپ باپ ہو کر میں بیٹے اور میرا کوئی قصور نہیں، میرے گلے پر آپ چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، مگر کیا کروں اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری چلاؤں۔ بس اتنا فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ تیرے گلے پہ چھری چلاؤں۔ حضرت اسماعیل جو دور گئے تھے آئے اور کہا ابا اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا ابا پھر دیر کیوں کرتے، جتنا جلدی ہو لٹا دو۔ اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرو، آپ کا کام ذبح کرنا ہوگا، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام لکھا جائے گا۔ اس کو قرآن کریم نے جو انداز میں بتایا، وہ تو ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے تو ہم کو ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ آدمی زاروں قطار روئے۔ اور ایک بچے کو بخار آتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بیٹی کو بخار آتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بیٹی پریگننٹ ہوتی ہے تو باپ اچھلتا مچلتا رہتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ جو اللہ نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کی انگلیاں حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں، اور دونوں ابا اور بیٹے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ابا نے کہا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے حکم سے تیرے گلے پہ چھری چلانا، اے میرا بیٹا بتا تجھے کیا کرنا؟ بیٹے نے کہا ابا دیر مت کرنا، آپ کا کام چھری چلانا ہوگا، میرا کام صبر کرنا ہوگا۔ اور وہ آج بھی جو لوگ عمرہ کو گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، وہ مینا میں وہ جگہ بیٹھا جاتی، یہی وہ جگہ ہے۔ میرے پیارو کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے، کتنے سال کے؟ اور ابا جو ہے نا حضرت ابراہیم چھری ہاتھ میں یوں کانپے، بار بار اللہ کو کہے اللہ کچھ بدلا، یعنی اللہ یعنی ذبح کرنا، چھری چلانا،
اللہ کا بار بار حکم آئے چھری چلاؤ چھری چلاؤ. آپ کو معلوم ہے جب یوں حضرت اسماعیل کو ایسے دیکھو میں بیٹھا ہوں نا ایسے سیدھے لٹا دیا حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور ابا نے ایسے چھری رکھی. بس جیسے چھری رکھی ہوگی نا حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کتنے سال کے؟ تو ابا گھبرائے کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا ابا ارادہ نہیں بدلا, آپ مجھے ذبح کرو گے, خون بہے گا, آپ کفن کا کپڑا لائے ہو, یہ کپڑا تو گندا ہو جائے گا, آپ کفن کا کپڑا لائے ہو, سچ بتاؤ اگر کوئی بیٹا باپ کو پوچھے میرے کفن کا کپڑا لائے ہو, باپ پر کیا گزرے گی؟ باپ نے کہا نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں, بہت مشکل سے چھری چھپا کر لایا ہوں, باقی کفن کا کپڑا. تو کہا ابا پھر کس کے پاس یہاں کفن کا کپڑا مانگنے جاؤ گے؟ میں پہلے میری چادر اتار لوں, صرف میں میرے سطر چھپاتا ہوں, باقی چادر اتار لو, اس کو صاف رکھو, جب مجھے ذبح کر لو پانی سے دھو دینا اور اس کے بعد میں یہ چادر میں مجھے لپیٹ دینا, تاکہ گندی چادر میں مجھے لپیٹ کے دفن مت کرنا, صاف چادر میں دفن کر دینا. میرے پیارو وہ جب کپڑا اتارا گیا, حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ 7 سال کا بچہ اپنا کپڑا اتارے اور باپ کو دے کہ باپ میرے مرنے کے بعد اس کو کفن میں استعمال کر لے. آج کورونا میں بھی کوئی بیٹا دیوے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا, یہاں تو بیٹے کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, لیکن کپڑا اتار کے دیا کہ آج یہ کپڑا تھا اب یہ میرا کفن بن جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کپڑا لیا اور کپڑا لے کے بھی بہت روئے, اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا چھری چلانا. اللہ نے فرمایا ذبح تو, بولو ذبح تو کرنا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کپڑے کو یعنی کفن کو سائڈ پہ رکھا, اب بیٹے کو ایسے لٹایا, پھر یوں چھری رکھی, پھر چھری رکھی تو پھر اسماعیل علیہ السلام, بولو عمر کتنی؟ کھڑے ہو. ابا نے کہا اب کیا ہوا بیٹا؟ ایک تو مشکل سے چھری چلتی ہے, ہوا کیا؟ کہا ابا ایسے ذبح مت کرو کیونکہ آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ کا ہاتھ کانپتا ہے. آپ ایسے ذبح کرو گے نا آپ کا چہرہ میری آنکھوں کو دیکھے گا اور میں روؤں گا, میرے آنسو نکلیں گے, میں چلاؤں گا, میں چیخوں گا, شاید آپ کا ہاتھ رک جائے گا. ایسا مت کرو, مجھے الٹا لٹا دو, الٹا لٹا دو, گردن پہ سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلے. بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, اللہ کا حکم صرف آپ کے سامنے ہوگا. میرے پیارو ابھی سننا حدیث میں جیسے اسماعیل کو الٹا لٹانے گئے, اسماعیل واپس کہنے لگا ابا ایک بات پوچھوں, میری اماں کو کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. آپ صبح میں نکلے تو میری ماں یعنی ہاجرہ کہا نہیں بیٹا, کہا کہہ دیتے نا میری ماں کو, اور مجھے بھی اسی وقت کہہ دیتے نا, ایک آخری مرتبہ اپنی ماں کو مل تو لیتا. ماں بھی آخری مرتبہ میرا چہرہ تو دیکھ لی تھی. ابا نے آپ نے مجھ سے بھی چھپایا, اپنی بیوی یعنی میری ماں سے بھی چھپایا, لیکن حضرت ابراہیم کچھ نہیں بولے. کہا بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, اب الٹے لیٹ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے لیٹے؟ الٹے لیٹے, لیکن حضرت ابراہیم کا ہاتھ بولو کیسے کانپ رہا ہے. تو اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ کا حکم آتا ہے, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, میرا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ تیرا حکم تو پورا کرنے جا رہا ہوں, ہاتھ کانپنا وہ میری انسانی مجبوری ہے, لیکن اللہ حکم تو تیرا پورا کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کپڑا ہے نا تمہارے پاس؟ کون سا کپڑا؟ حضرت اسماعیل اس کو اپنے آنکھ پہ باندھ دو, آنکھ پہ باندھ دو, پھر چھری چلاؤ تو ہاتھ بھی نہیں کانپیں گے. حضرت ابراہیم کیا کرتے, اللہ کا حکم تھا, وہ کپڑا لیا اپنی آنکھوں پہ مضبوطی سے باندھا. اللہ نے کہا اب ذبح کر دو. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری ہاتھ میں لی اور حضرت اسماعیل 7 سال کے ان کی گردن پہ رکھا. بس وہ الگ بات ہے کہ گردن پہ رکھنا تھا. حضرت جبرائیل آئے, اسماعیل کو آہستہ سے ہٹایا اور جنت کا جانور وہاں پر رکھ دیا, جس کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل کو ہٹایا اور جنت کا دمبا رکھا, مگر حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو پٹا تھا. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اور جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ وہی حضرت ابراہیم نے پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
ابراہیم علیہ السلام اتنا روئے کہ کپڑا آنسوؤں سے تر ہو گیا. اللہ کا حکم آتا ہے آنکھوں سے کپڑا ہٹاؤ. حضرت ابراہیم اللہ کیسے ہٹاؤں گا؟ اسماعیل کی گردن کٹی ہوئی ہوگی, خون بہتا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہٹاؤ ہٹاؤ, القی العصابہ, وہ پٹی جو آنکھ پہ ہٹاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ہٹائی. یہ تو جانور مرا ہوا ہے, اس کے گلے پہ چھری چلی تو فوراً زبان سے نکلا ای نا ابن اسماعیل, تو بھی میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے؟ اچانک نظر پڑی دور درخت کے نیچے حضرت اسماعیل 7 سال کے کھڑے مسکرا رہے. ارے کوئی اور ابا ہوتے نا دوڑ کے جاتے اسماعیل کو گلے لگ جاتے. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, سب جو تو نے کہا سب میں نے کیا. بیٹے کو سیدھا لٹایا, بیٹے کو الٹا لٹایا, تلوار کو تیز کیا, میری بیوی کو نہیں بتایا, بیٹے کو نہیں بتایا. بیٹا راضی ہو گیا. اللہ آنکھوں پہ پٹی باندھا, پٹی کھولا. اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کا جواب آیا, اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں دوست بنا لیا, تمہاری قربانی پسند آ گئی. اور میرا پہلا انعام یہ ہے, پہلا انعام یہ ہے, آج تک میرے ابراہیم دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے, اب صبح ہوگی شام ہوگی پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم آج تم نے وہ قربانی دے دی, آج اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے, اپنی مرضی کو پیچھے کر دیا, میری مرضی کو آگے کر دیا. آج تک دنیا والوں نے تمہیں سلام کہا, اب پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں صبح شام سلام کرے گا. میرے پیاروں, میرے پیاروں, حضرت ابراہیم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ جب ہمارے نبی نبی بن کر آئے, اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے 10ویں ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی. وہ الگ بات ہے کہ میں نے جنت کا جانور رکھا, لیکن اے میرے پیارے نبی قیامت تک آنے والے ہر ایک کو کہہ دو کہ جس پر واجب ہو وہ قربانی کرے گا, وہ جانور ذبح کرے گا, یا بڑے میں ایک حصہ لکھا دے گا یا چھوٹا ایک کرے گا, لیکن ذبح کرے گا. اور اللہ نے فرمایا محبت کے ساتھ ذبح کرے گا, محبت کے ساتھ ذبح کرے گا, بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا. ارے وہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے ابراہیم اور محمد کے صدقے وہ قربانی کرنے والے کی میں مغفرت کر دوں گا. میرے پیاروں, یہ قربانی میں حضرت ابراہیم نے جو کام کیا بہت مشکل تھا. شاید ہم لوگ آج ہمارے اولپاڑ میں دیکھا ہوگا, بہت مشہور ہے, عید کی نماز ہوئے پہلے اپلا جانور گرے. کتنے لوگ ہوشیاری مارتے, عید کی نماز ہوئے پہلے جانور جو زمین پر گرے گا اولپاڑ میں سب سے پہلے میرا گرے گا, کیونکہ جانور کی قربانی بیٹے کی ہوتی. تو سوچ, ہم لوگ تو قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں. قربانی کس کے واسطے؟ جھوٹ بولتے, جھوٹ بولتے. پھر بولو قربانی کس کے واسطے؟ ارے بولو نا, آپ کائے کو گھبراتے ہو؟ کس کے واسطے؟ اللہ خود فرماتے ہیں قربانی کس کے واسطے کرے گا. بولو نا کس کے واسطے کرے گا. پڑھو میرے ساتھ میں 8واں پارہ. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پورا مجمع بولے اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو نماز کس کے واسطے؟ اللہ. قربانی, قربانی کس کے واسطے؟ اللہ. جینا مرنا کس کے واسطے؟ ہم لوگ قربانی کس کے واسطے؟ اولپاڑ میں نماز ہوئے پہلا اپنا جانور پٹ کے جائے گا. کس کے واسطے قربانی؟ اللہ واسطے. جھوٹ بولتے ہو. اگر
اللہ واسطے قربانی ہوتی تو بکرے کا فوٹو کیوں لیا جاتا ہے؟ کس کو بتانے فوٹو لیتے ہو؟ یہ بکرا خریدا اور دوست کو فون کر گئے 40,000 میں جوڑا، کیا مضبوط جوڑا خریدا، اور یوں تھک کر کے موبائل میں فوٹو 10 جگہ آپ کا فوٹو گیا، تو اللہ کہے گا جب دنیا کو بتانے کے واسطے کیا تو میرے واسطے کون سی قربانی ہے؟ کیوں فوٹو نکالا جاتا ہے؟ کسی جگہ پہ بکروں کو لڑایا جاتا ہے، اچھا خریدنے جاتا ہے نا، اس سے بڑا پاولی کوئی نہیں۔ بکرا منڈی میں رمیز خریدنے جائے گا اور 4-5 دوست ساتھ میں ہوں گے نا، یوں خریدنے جائے گا، وہ بکرا منڈی میں گیا، میں آپ کو سٹائل بتاتا ہوں، یہ بکرے ایک بکرے پہ یوں ہاتھ رکھا، کتنے کہا؟ تو سامنے والے نے کہا کہ بھائی 24,000، یوں پھر نہ مزہ نہیں ہے، کیوں؟ تو کسائی ہے، یوں ہاتھ رکھ کے تیرے کو سمجھ میں آ گیا اس میں کتنا گوشت ہے؟ تو کسائی ہے کہ تیرا باپ کسائی ہے؟ کم بخت زمین کا کاروبار کرتا ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، برتن کا کاروبار کرتا ہے، اور کمپیوٹر کا کاروبار کرتا ہے، موبائل کا کاروبار کرتا ہے، آج بکرا آ گیا پہچان میں تیرے، ایک مرتبہ ہاتھ کا نہ اس میں وہ بولتا بھی ہے کہ اس میں 20 کلو گوشت نکلے گا، 12 کلو گوشت نکلے گا، 25 نہ چل آگے چل، یہ برابر کیوں؟ اس کو کیوں جھوٹا بنایا تم نے؟ تم کو معلوم تھا ہاتھ رکھنے کے ساتھ جو ہے، تیرے کو تو یہ بھی نہیں معلوم پڑتا ہاتھ رکھ کر کہ کھسی ہے کہ کھسی نہیں ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو بکرے کا بیپاری بن گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور کچھ لوگ ہوں گے نا تھوڑے اور مفتی آگے بڑھیں گے، یوں بکرے کا یوں منہ کھولیں گے، نہ دانت برابر نہیں، کیوں؟ برش تو کرواتا ہے۔ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اگر یہ بکرا منڈی میں جاؤ اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ یاد آئے کہ ہاتھوں میں چھری تھی اور ہاتھ کاپتا تھا، تو یوں بکرے کا منہ کھولے گا، یوں بکرے پہ ہاتھ رکھے گا، اس کے موبائل میں فوٹو نکالے گا؟ کیا ہے میرے دوستوں؟ قربانی کا مذاق۔